الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على افضل الانبیاء والمرسلین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم مکرم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے ہمیں ماہ رمضان عطا کیا، اس کی عبادات کا پورا ایک نصاب اور تربیت کے لیے مسلمانوں کی یوں سمجھ لیجئے کہ روحانی اور جسمانی اوور ہالنگ کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس کو ٹیون کرنے کے لیے بلکہ ریو ٹیون کرنے کے لیے ایک پورا مہینہ عطا فرمایا، جس میں اگر ہم ایمان و ایقان کے ساتھ رجوع الی اللہ کر اپنا ارتکاز، اپنی کنسنٹریشن، اپنی توجہ، اپنا انہماک اگر اللہ کی جانب رکھیں فقط اس ایک مہینے میں، اور اس کے حبیب لبیب علیہ الصلاۃ والتسلیم کی سنت کے اکارڈنگ اگر ہم روزہ اس انداز سے رکھیں، یعنی سحری بھی ویسی کریں، افطاری بھی ویسی ہی آپ نوش فرمائیں، اور پھر اس کے بعد تقوی حاصل کرنے کی کوشش کریں، تو یقین جانیے کہ یہ ماہ رمضان آپ کو پھر سے تر و تازہ بھی کر دیتا ہے، توانا بھی کر دیتا ہے۔ نہ صرف جسمانی آپ کو صحت کا پورا ایک نظام میسر آتا ہے، آپ کو ایک پوری ریمیڈی ملتی ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کی روح بھی تر و تازہ ہو جاتی ہے۔ چنانچہ حدیث مبارک میں آتا ہے، آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے شعبان کے آخری دنوں میں صحابہ کرام کو کہا کہ ممبر کے ارد گرد جمع ہو جاؤ۔ صحابہ جوق در جوق جمع ہوئے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر جلوہ افروز ہوئے، اور آپ نے فرمایا کہ ایھا الناس قد اذلکم یومی شہر رمضان، کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں ایک ایسا مہینہ عطا فرمایا، شہر عظیم و شہر مبارک، کہ جو عظیم مہینہ بھی ہے اور جو مبارک مہینہ بھی ہے، اور فرمایا یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے شہر لیلۃ فی خیر من الف شہر، کہ اس میں ایک رات ایسی آتی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی جل وعلا 1000 مہینوں کی عبادت سے بڑھ کر اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اندازہ کیجیے کہ پچھلی امتوں کی عمریں بڑی ہوتی تھیں، لیکن ہماری عمریں کم ہیں، لہٰذا صحابہ کو ہمیشہ سے یہ ایک احساس رہتا تھا کہ عمریں کم ہیں تو اتنا اجر، وہ کمپٹیشن، وہ عبادت، وہ ریاضت، وہ خیر میں مسابقت ان سے نہ کر پائیں گے۔ اللہ نے غلامان مصطفیٰ پر ایسا انعام و اکرام کیا کہ تقریباً 84 سال کے برابر یہ بنتا ہے کہ اگر تم ایک رات ایسی اللہ عطا فرماتا ہے، سر شام سے لے کر اگر طلوع فجر تک اگر عبادت کرو گے تو کم و بیش 1000 مہینے کو کیلکولیٹ کیجئے، ملٹیپلائی کیجئے، تو آپ کو جواب آئے گا کہ یہ 84 سال کی عبادت کا اجر اللہ تبارک و تعالی ایک ہی رات میں عطا فرما دیتا ہے۔ اور ناظرین کرام، اگر کسی نے 40-50 شب قدر پالی ہوں طاق راتوں میں، اور 40 کو اگر 50 کو اگر آپ ملٹیپلائی کریں، 84 تھے تو ان کی جو 700-800 سال کی عمر کا جو اجر و ثواب ہے، اللہ تبارک و تعالی وہ چند راتوں میں آپ کو عطا فرما رہا ہے۔ لہٰذا حضور اکرم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ تبارک و تعالی اس میں عبادت تو اتنی ہی کرتے ہیں لیکن بونس بڑھا کر دیتا ہے۔ آپ نے دیکھا جو مختلف فیکٹریز میں، مختلف کمپنیز میں کام کرتے ہیں تو وہ ہینڈ ٹو ماؤتھ رہتے ہیں، صاحب اتنا کمایا، اتنا خرچ ہو گیا، ایٹ دا اینڈ آف دا منتھ بالکل وہ خالی القلاش ہو جاتے ہیں۔ تو کمپنیز کیا کرتی ہیں؟ سال میں ایک بونس دیتی ہیں جس سے آپ اپنی ساری ضروریات پوری کر لیتے ہیں، اور آپ کا جو بینک بیلنس ہے وہ بھرا ہوا نظر آتا ہے۔ تو پورے سال گناہوں کی کثرت کی وجہ سے ہمارا نام مال خالی ہوتا ہے۔ ماہ رمضان میں مسلمان جب روزہ رکھ کر اللہ کی جانب رجوع کرتے ہیں تو وہ اتنا بونس دیتا ہے، دنیا کی کوئی کمپنی بلکہ ساری کمپنیاں مل جائیں تو ایسا بونس نہیں دیتی۔ اللہ ایسا بونس عطا کرتا ہے کہ ہمارا خالی نام اعمال اجر و ثواب سے لبالب ہو کر بھر جاتا ہے۔ تو یہ وہ ماہ رمضان ہے، لہٰذا فرمایا کہ یہ صبر کا مہینہ ہے، اور الصبر ثوابہ الجنہ، اور صبر کی جو جزا ہے وہ جنت سے کم کسی طرح نہیں ہے۔ صبر کیجئے، جنت پا لیجئے۔ الصبر ضیاء، صبر روشنی ہے،
صبر روزہ ہے، روزہ ہمیں صبر سکھاتا ہے، روزہ ہمیں پیشنیٹ کرتا ہے، روزہ ہمیں ڈیڈیکیٹ کرتا ہے، روزہ ہمیں ڈیووشن دیتا ہے، سیکریفائس دیتا ہے ہمیں، اور روزہ ایک تحمل دیتا ہے، ایک بردباری دیتا ہے، ایک برداشت دیتا ہے، اور ہماری جو لسٹ ہے نا، جو خواہ کی بیجا خواہشات، روزہ اس کو ختم کرتا ہے۔ ہماری جو ڈیزائرز ہیں، جو ہمارے سینٹیمنٹس ہیں، جو کہ ایول سائڈ پر چلے گئے، نیگیٹو چلے گئے، روزہ انہیں دوبارہ سے موڑ کر صحیح ڈائریکشن میں لاتا ہے۔ لہذا فرمایا کہ اس کی جزا جنت ہے، اور پھر فرمایا کہ یہ شہر مواسات کا مہینہ ہے، اور اس میں اگر من افطر صائمن، اگر کوئی اپنے کسی بھائی کا روزہ کھلوا دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کیا کرتا ہے؟ کان عنہ مغفرۃ لذنوبہ، اللہ تبارک و تعالی اس کی مغفرت فرما دیتا ہے، اور فرمانا کہ اللہ تبارک و تعالی اتقم رقبۃ من النار، اس کی گردن کو جہنم سے محفوظ کر دیتا ہے۔ لہٰذا ایک بھائی کو روزہ کھلوائیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم نے کہا یا رسول اللہ ہم تو غریب ہیں، نادار ہیں، خود بڑی مشکل سے روزہ افطار کرتے ہیں۔ آقا کریم یہ تو امیروں کے فائدے کی بات ہو گئی، وہ سبقت لے جائیں گے، ہم کیا کریں گے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربان جائیے، آقا نے کسی کو محروم نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا اگر کوئی ایک کھجور سے روزہ کھلوا دیتا ہے، اور اگر کوئی ایک پانی کے گھونٹ سے یا لسی کے گھونٹ سے اگر کسی اپنے بھائی کا افطار کرواتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس سے بھی یہ ثواب عطا کرے گا۔ اور پھر وہ کل قیامت میں جب سب نفسی نفسی پکاریں گے، حشر کی سختی اور گرمی ہوگی، فرمایا کہ روزہ افطار کرانے والوں کو میں خود اپنی جناب سے حوض کوثر کے جام پلاؤں گا، اور وہ جام حوض کوثر کا ایسا ہوگا کہ پھر محشر کی گرمی اور سختی کچھ نہیں کر سکے گی، یہاں تک کہ وہ سیراب ہو کر جنت میں داخل ہو جائے گا۔ لہٰذا فرمایا کہ یہ مہینہ ہے، اپنے ملازمین کے کاموں میں تخفیف کیجئے، اور اس مہینے کے اندر اللہ کی جانب رجوع کیجئے۔ مجھے یقین ہے کہ یہ مہینہ جب اللہ کرم کر رہا ہے، آپ بھی کرم کیجئے، اپنے اعزاء اقربا نادار یتامہ مساکین ان کو جا کر دیجئے، ان کا روزہ کھلوائیے۔ دیکھیے امیر آدمی کے تو دسترخوان پر انواع و اقسام کے کھانے سجے ہیں، لیکن اللہ نے امیر اور غریب سب پہ روزہ فرض کیا۔ کیوں؟ تاکہ ایک امیر آدمی جب کم از کم 14 سے 17 گھنٹے جب بھوکا اور پیاسا رہتا ہے تو پھر اسے خیال آتا ہے کہ چند گھنٹوں کی بھوک اور پیاس سے جب میرا نقاہت سے یہ عالم ہو گیا تو وہ غریب جو پورے سال پیٹ پر پتھر باندھتا ہے، جس کا چولہا بجھا رہتا ہے، اس کی بھوک اور افلاس کا عالم کیا ہوگا؟ تو یہی وہ فلسفہ ہے جسے مواسات یا ہمدردی کہا جاتا ہے، اور انسان روزہ رکھ کر ہمدردی حاصل کرتا ہے، اس کے دل میں ہمدردی کا جذبہ مجسن ہوتا ہے، اور پھر وہ چل کر اپنے بھائی کی طرف جاتا ہے، اور جو ایسا کریں ان کو پیش کی مبارکباد ہے کہ یقیناً وہ کامیاب ہیں، وہ کامران ہیں، اور تقوی سے قریب ترین ہیں۔ دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی ماہ رمضان کی جتنی حسنات ہیں اور جتنا فلسفہ ہے، جتنی تعلیمات ہیں اور خشوع و خضوع ہے، اور اینڈ میں جو تقوی حاصل ہوتا ہے، اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے، اللہ وہ سارے انعام و اکرام ہم کو عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔